السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بھارت کی تاریخ اور سائنس کا بہت اہم دن، کیونکہ بھارت نے اپنا چندریان 3 مشن چاند کی طرف روانہ کر دیا ہے اور چائنا کے بعد ایشیا کا دوسرا ایسا ملک بن گیا ہے جو اسپیس ریس جیسے دنیا کے ترقی یافتہ ملک ہی افورڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر اپنا نام شامل کروا چکا ہے۔ یہ ایسرو کا مشکل ترین مشن تھا اور مہنگا ترین بھی۔ اس مشن کو لے کر بھارتی سائنسدان کے اوپر بہت پریشر بھی تھا، کیونکہ پہلے چندریان 1 اور چندریان 2 اس مشن کو لے کر کرش ہو چکے ہیں۔ جمعے کی دوپہر اربوں لوگوں کے خواب اور ایک روڑ کے ساتھ انڈیا کے چاند کے سفر کا کامیابی سے آغاز ہو گیا۔ انڈیا نے اپنے راکٹ سے چاند پر لینڈر اتارنے والے چندریان 3 سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ زمین کے مطلوبہ مدار میں بھیج دیا ہے۔ چندریان 3 کو جمعے کی دوپہر مقامی وقت کے مطابق 2:35 پر آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا کے خلائی مرکز سے روانہ کیا گیا۔ یہ خلائی گاڑی 5 اگست کو چاند کے مدار میں داخل ہوگی اور خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی نے اسرو کے سائنسدانوں کے حوالے سے کہا ہے کہ لینڈر ماڈیول چاند کے جنوبی قطب پر 23 یا 24 اگست کو اتر سکتا ہے۔ اگر یہ روور کامیابی سے چاند کے جنوبی قطب تک پہنچ گیا تو انڈیا دنیا کا پہلا ملک ہوگا جو اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہوگا۔ چاند کے جنوبی قطب پر سطح پیچیدہ ہے، کافی بڑے گڑھے اور ڈھلوان ہے۔ کچھ گڑھوں میں تو اربوں سال سے سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچی، لہٰذا وہاں کا درجہ حرارت -203 ہے، جس کی وجہ سے وہاں لات کو چلانا کافی پیچیدہ عمل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک چاند پر جانے والے خلائی مشن چاند کے وسط کے قریب لینڈ ہوتے ہیں، جہاں سطح مشکل نہیں اور درجہ حرارت کا کام کرنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ انڈین اسپیس ایجنسی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس مشن کی ناکامی کے امکانات کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے چیئرمین ایس سومناتھ کہتے ہیں کہ چندریان 2 کا ڈیزائن کامیابی کے لیے کیا گیا تھا، جبکہ چندریان 3 کا ڈیزائن ناکامی سے بچنے کو ذہن میں رکھ کر کیا گیا ہے۔ انڈیا چاند کی تاریک سمت کو کیوں چھونا چاہتا ہے؟ انڈیا کے چاند پر پہلے مشن چندریان 1 نے چاند پر پانی کی موجودگی کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کی لاگت $7 کروڑ 90 لاکھ تھی۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کے مشنز کی کامیابی کے لیے یہ جاننا بہت مفید ہوگا کہ یہ پانی کیسا ہے اور کہاں ہے۔ پانی کے ذخائر کے گرد آباد کاری کی حکمت عملی بن سکتی ہے۔ چاند کے قطب سطح پر موجود مٹی اور پتھروں پر تحقیق کر کے ہمیں نظام شمسی کے وجود کے سوالات کے جواب بھی شاید مل سکتے ہیں۔ انڈیا کے دوسرے چاند مشن کی لاگت دگنی تھی۔ چندریان 2 پر 14 کروڑ ڈالر لگے تھے۔ اس کی لانچ سال 2019 کے اوائل میں ہوئی تھی، لیکن یہ روور کو چاند تک نہیں پہنچا سکا تھا۔ انڈیا اس بار چندریان 3 پر $8 کروڑ کا خرچہ کر رہا ہے، اس امید سے کہ روور چاند پر پہنچ کر سائنسی تجربات کرے گا۔ انڈیا کا چندریان 3 چاند پر کیسے پہنچے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ماضی کے مشن کے برعکس چندریان 3 میں مدار میں رہنے والے سیٹلائٹ شامل نہیں کیے گئے۔ اس مشن کے لیے چندریان 2 کی سیٹلائٹ کا استعمال ہوگا جو روور لینڈ یعنی کہ خلائی گاڑی اور کنٹرول روم کے درمیان رابطہ قائم کرے گی۔ انڈیا کے طاقتور راکٹس کا استعمال کر کے بھی ان مشنز پر آنے والی لاگت کو کم کرتا ہے۔ اسرو کے سابق چیئرمین کے سون بتاتے ہیں کہ ہم خلائی جہاز کو چاند کے مدار تک پہنچانے کے لیے چاند کی کشش ثقل کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چاند تک پہنچنے کے لیے 29 دن لگتے ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ بچت والا طریقہ ہے۔ کیسون کا کہنا ہے کہ 2019 میں اسرائیل کی طرف سے لانچ کیا گیا بریشیٹ مشن نے بھی اسی بچت والے طریقے سے چاند کا راستہ اختیار کیا۔
इंडिया के खलाई प्रोग्राम का बजट $2.5 अरब है, जहां जिद्दत सबसे अहम है। डॉक्टर मोहांती का कहना है कि खलाई दौड़ में सबसे ताकतवर ममालिक में से इंडिया बेहतरीन अंदाज में नए ख्यालात आजमाता है। मिशन के गिर्द मुईशत हमारे मनसूबाबंदी का मरकज़ होती है। चंद्रयान 2 की मिसाल ही ले लें, जिसमें साइंसदानों ने ऑर्बिटल मैकेनिक्स यानी कि मदार के गिर्द घूमने के असूलों को इस्तेमाल करते हुए ईंधन की खपत कम से कम रखी और चंद दिनों की बजाय चांद पर 48 रोज बाद पहुंचे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया स्पेस रेस दौड़ में क्यों लगा हुआ है, जिसके यहाँ आबादी और गुर्बत की शरह अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये अपने मुल्क पर और लोगों पर पैसा खर्च करने की बजाय स्पेस पर कोई क्यों खर्च करना चाहता है? इसकी वजह यह है कि जितना कोई मुल्क स्पेस रेस में आगे होगा, उतना ही इस मुल्क का दफाई निज़ाम मजबूत होगा, उतना ही मुस्तकबिल में उस मुल्क की जंगें मजबूत होंगी। भारत अगर कामयाब हो जाता है तो वो इससे कई गुना ज़्यादा पैसा कमा सकता है। भारत हर साल इसरो को एक अच्छा खासा बजट देता है, क्योंकि भारत चाहता है कि इसकी स्पेस एजेंसी भी नासा की तरह पैसा कमाने में एक बहुत बड़ी एजेंसी बन जाए और स्पेस मुस्तकबिल में एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। जैसे स्पेस टूरिज्म, सैटेलाइट इंटरनेट, डेटा सेलिंग एक बहुत ही प्रोफेशनल बिजनेस है जो मुस्तकबिल में मुल्कों की इकानमी और इनकी तकदीर को बदल सकता है, जो कि भारत अच्छी तरह से जान चुका है। हमें हमेशा तसब्बुर की आंख से नहीं बल्कि मोटिवेशनल आंख से देखना चाहिए कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, अगर वो स्पेस में जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।